بھی روشن ہو گیا، یعنی جلووں سے اس کا دل روشن ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے پکار اٹھا کہ حقیقت میں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کہ اب بھی کٹے ہوئے سر سے بھی نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، یعنی کٹے ہوئے سر نے بھی کلمہ پڑھا کر کے دین کا کام کیا، یعنی دین پھیلا دیا۔ ان جو دین والے کہنے والے تھے وہ سب کے سب جہنمی ہو گئے، اور جو جہنم میں جانے والا تھا نسبت حسین سے حضرت امام پاک کے سر کی نسبت سے تعظیم سے وہ جنتی ہو گیا۔ مسلمانوں، یہ ہے اہل بیت اطہار۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کب حجت الوداع کے موقع پر، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان اہل بیت اطہار کو، یعنی حضرت امام پاک، امام حسن، امام حسین کو، فاطمۃ الزہرا کو اور حضرت مولا علی کو اپنے قریب بٹھا کر کے اور عرض کی، مولا میں صالحین میں، اپنے بعد مومنین میں، مسلمین میں اپنی امانت چھوڑے جاتا ہوں، تو گواہ میں اپنی امانت چھوڑے جاتا ہوں۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امانت کے ساتھ میں اس کے بعد میں مسلمانوں نے کیا کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے؟ یہاں ہندو مسلم کی بات نہیں تھی مسلمانوں، یہاں حق و باطل کی بات تھی۔ نماز ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، مگر یہ فیصلہ کربلا کے میدان نے کر دیا کہ چاہے چند لوگ ہوں، اگر حق والے ہیں، صبر والے ہیں، تو ان کا نام سدا روشن رہے گا، اور جو ظلم کرنے والے ہیں چاہے کتنی بڑی شکل میں آ جائیں، انہیں ہرگز یہاں سے دنیا سے پناہ ہونا ہی ہے۔ وہ قافلہ پہنچا چند دن میں دمشق پہنچا، یزید کے دربار میں پہنچا۔ یزید کے دربار میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی، بڑا آراستہ کیا گیا، سنوارا گیا دربار کو، اور دربار میں سفیر روم، یعنی روم کا سفیر بھی، یہودی بھی بیٹھا تھا، عیسائی بھی بیٹھے تھے اور مسلمان بھی بیٹھے تھے، پورا دربار سجا ہوا تھا۔ اسیران کربلا کو اور شہداء کے سروں کو لا کر کے پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے چھڑی سے وہ ٹھوکتا تھا، یعنی دندان مبارک پر چھڑی مارتا تھا۔ حضرت مسیب اس جگہ موجود تھے، انہوں نے کہا، بڑھاپے کا عالم تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس سر کو، یعنی اس منہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بوسے لیتا ہوا دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو بوسہ گائے مصطفیٰ پر چھڑی لگاتا ہے۔ سفیر روم جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ہم بیت المقدس کے قریب ایک گرجا گھر ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کے کھر کا نشان ہے، پاؤں کا نشان ہے، اس نشان کی ہم زیارت کرتے ہیں، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور پھر اس کو تشہیر کر رہے ہیں۔ تو کیا کہتا یزید کہ سفیر روم، اگر تو سفیر نہ ہوتا، روم کا سفیر نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن کٹوا دیتا۔ تو اس نے کیا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ روم کے سفیر کا تو اتنا لحاظ کہ تو گردن نہیں کٹوا سکتا، اور جنہیں اللہ نے دونوں جہان کا مالک بنایا، اپنا محبوب بنایا، نبی آخر الزماں بنایا، خاتم النبیین بنایا، ان کے نواسے کے ساتھ یہ حرکت۔ یہ سنا تمام درباریوں نے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام زین العابدین کو بلایا اور امام زین العابدین سے کہنے لگا بظاہر کہ میری بات خراب ہو گئی، کہ بھئی یہ میں تو نہیں چاہتا تھا، میں تو اپنا معاملہ یوں ہی طے کرنا چاہتا تھا۔ ابن زیاد کی کہانی ہے، ابن زیاد سے میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت امام حسین کو میرے پاس لے آنا، میں نے قتل کے لیے نہیں کہا تھا، اس نے کر دیا جو کچھ بھی ہے، اس میں میری خطا نہیں۔ تو آپ نے کہا ظالم، یہ ہم سے جھوٹ کیوں بکتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ جو کہو میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کہو بھائی، جو کچھ ہو گیا اسے ختم کرو، اور اب جو آپ کہو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ میری چند شرطیں ہیں پوری، ایک تو میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کیا جائے، دوسرے یہ کہ کل جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ
مسجد کوفہ میں مجھے اجازت دی جائے کہ جمعے کا خطبہ میں دوں۔ تیسرے، ہمیں مدینہ بھیج دیا جائے۔ جب قاتل کی باری آئی کہ قاتل کون ہے، تو اس سے پہلے تو بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے کہ میں نے قتل کیا، لالچ میں کہ مجھے ملے گا انعام، مجھے ملے گا۔ مگر جب قاتل حسین کو حضرت امام زین العابدین کے سپرد کرنے کی باری آئی تو خلی بن یزید بھی ایک طرف کو ہٹ گیا۔ شمر لعین کا جب نمبر آیا کہ شمر لعین نے سر کاٹا ہے تو کہنے لگا میری کو حکومت کو خطرہ تھوڑی تھا، جس کی حکومت کو حسین سے خطرہ تھا اس نے کاٹا ہوگا، اس نے قتل کیا ہوگا۔ یعنی ایک دوسرے پر ٹالنے لگے۔ معذرت طلب کی یزید نے کہا کہ یہ معاملہ تو ہم پورا نہیں کر سکتے، ہاں جمعے کا خطبہ آپ کو۔ اب جمعے کا دن آیا، تمام مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، آپ نے جمعے کا خطبہ دیا، بھری مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا ہے۔ لوگوں جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ سن لو، میں وہ ہوں جن کے بابا کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، جن کے نانا رسول خدا ہیں۔ میں وہ ہوں جن کی ماں فاطمۃ الزہرا، جن کی دادی فاطمۃ الزہرا اور جن کے دادا حضرت مولا علی فاتح خیبر ہیں۔ میں وہ ہوں جنہیں کوفے میں بلایا گیا، اور میں وہ ہوں جنہیں 3 دن تک پیاسا تڑپایا گیا۔ میں وہ ہوں ان کا جگر، ان کا لخت جگر ہوں، ان کا شہزادہ ہوں کہ جن پر پانی بند کیا گیا، جنہیں ظلم اور تشدد کے ذریعے سے ایک ایک کر کے شہید کیا گیا اور جن کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں ان کا شہزادہ ہوں کہ جن کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے تشہیر کی گئی۔ اتنا کہنا پائے تھے کہ تمام مسجد میں سے رونے کی آواز ہے، تمام مسجد میں سے رونے کی آواز ہے۔ اب جب دیکھا یزید نے کہ بڑا بنایا کام بگڑا جاتا ہے، تو اس نے تھوڑی سی تقریر کی تھی۔ اس نے مؤذن کو کہا کہ تو اذان ثانی دے دے۔ اذان ثانی دینے کے لیے مؤذن کھڑا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہا، آپ نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچا تو آپ نے کہا اسی نام کا واسطہ مؤذن اسی جگہ ٹھہر جا۔ مؤذن ٹھہر گئے تو آپ نے لوگوں سے کہا ہے، لوگوں یہ بتاؤ آج حسین کے نانا کا نام پکارا جا رہا ہے یزید کے نانا کا۔ تمام مسجد میں شور ہو گیا، حسین کے نانا کا، حسین کے نانا کا، حسین زندہ ہیں، حسین زندہ ہے۔ اشارہ کیا یزید نے، اس نے تکبیر یعنی اذان پوری کی اور نماز ہوئی۔ بعد میں منت سماجت کرتا، بڑے سا مال پیش کیا کہ شاید وہ سمجھتا تھا کہ مال سے کام چل جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ارے ظالم ہمیں تو مال دے کر کے اس دنیا کے مال پر ہی جاتا ہے، ہمارا در تو ہمارے بابا کا در تو وہ ہے، آج تک کوئی سائل خالی نہیں گیا، کوئی سائل ہمارے در سے خالی نہ گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو جو سرکار کے صحابی تھے، کچھ سواروں کا دستہ دے کر کے مدینے کے لیے اس قافلے کو روانہ کر دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان سے ہو کر کے مدینے کو جائیں، واپس دوبارہ سے ہم کربلا ہو کر کے جائیں۔ جب وہ قافلہ کربلا معلّہ کے میدان میں پہنچا، 40واں دن تھا، یعنی 40 دن ہو چکے تھے، شہادت حسین کو 40 دن ہو چکے تھے۔ ان تمام جگہوں کو دیکھا، کہا حضرت زینب، حضرت ام کلثوم نے کہ اس جگہ ہمارا خیمہ تھا، اس جگہ ان کا خیمہ تھا، اس جگہ علم بردار وفا کا خیمہ تھا، اور اس جگہ حضرت عباس علم بردار شہید ہوئے تھے، اس جگہ علی اصغر، اس جگہ علی اکبر، اس جگہ قاسم۔ اور جب سرکار امام حسین کی باری آئی، سب کی چیخیں نکل گئیں اور قبر انور سے، ان کی قبر انور سے لپٹ کر رو کر برا حال ہو گیا۔ کیونکہ دوسرے دن یوم عاشورہ کے دوسرے دن جب کہ فوج کوفہ چلی گئی تھی، تو غازریہ گاؤں جو قریب میں تھا نہر فرات کے کنارے، وہاں کے چند لوگ آئے اور انہوں نے جب دیکھا عالم، تو انہوں نے آ کر کے ان تمام لاشوں کو جو ٹکڑے تھیں اکٹھا کر کے اور انہیں دفنا دیا صحیح طریقے سے۔ تو ان لاشوں، ان قبروں سے لپٹ کر رو کر پورا دن اس جگہ گزار دیا، اسی جگہ کھانا پکایا، اسی جگہ نظر و نیاز کی۔ یہی چیلم ہے، نظر و نیاز کی۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت زینب ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت شہربانو، حضرت رباب، ان تمام کی سنت ہے، یعنی 40ویں دن نظر و نیاز کرنا ان کی سنت ہے۔ اسی لیے وہ شاخ نظر و نیاز کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں حضرت امام پاک کی محبت کو افزو کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں واقعہ امام حسین ایسا ہے
کہ اس سے ہمیں ایک عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم ظلم کے ساتھ نہ ہوں۔ یہ دنیا ہے، اس میں بڑے بڑے ظالم آئے اور بڑے بڑے ظالم آ کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر چلے گئے، مگر چند ہی سالوں میں وہ یزید بھی مٹ گیا، اس کا ظلم بھی مٹ گیا اور اس کے تمام ہواری مٹ گئے۔ کوفے میں جو حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور انہی کوفیوں کو اپنے ہی شہر میں جائے پناہ نہیں تھی۔ جب مختار بن عبید سقفی کا دور آیا، ایک ایک کر کے چن چن کر ان تمام کو مار دیا گیا۔ تو مسلمانوں یہی تو ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ کو غافل مت سمجھو ظالموں کے کرتوتوں سے جو ظالم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ درس عبرت، یہ ہمیں سبق حضرت امام پاک کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہم اگر اکیلے بھی ہیں تب بھی حق کی خاطر ڈٹے رہیں، اگر مصیبت کے پہاڑ بھی ہم پر توڑے جائیں تب بھی ہم حضرت امام پاک اور ان کے اہل بیت اطہار کی طرح صبر کرتے رہیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صبر کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو بھی نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، شہیدان کربلا کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب